وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کرنے والا ہوں، پاک کروں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور میں رکھوں گا، کر دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تیرا اتباع کیا، تمہاری پیروی کی ہے، فوق الذین کفروا، غالب رکھوں گا انہیں ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں فیصلہ فرما دوں گا تم سب کے درمیان ان سب باتوں میں کہ جن میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ یہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پوری قوم نے، اور قوم کے خاص طور پر علماء نے متفقہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، انہیں رسول ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ ان کے معجزات کے حوالے سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سب جادو ہے، سحر ہے، سحر کرنا کافری ہے، کفر ہے، لہٰذا یہ شخص جو ہے یہ کفر کا مرتکب ہوا ہے، مرتد ہوا ہے، اور اس کی سزا پھانسی ہے، اس کو صلیب دے دی جائے۔ یہ ہے اس کے بارے میں سب کا ان کا متفقہ فیصلہ، اور یہ چیز اب ایکسیکیوٹ ہونے جا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، اسی کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا قبض کر لوں گا، اٹھا لوں گا، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ یہاں پر لفظ آیا متوفی کا، یہ لفظ جو ہے وفات بھی اسی سے نکلا ہے، یہ موت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن مجازی طور پر، حقیقت میں وفا کرنا، پورا کرنا۔ متوفی کا لفظ جو ہے اس کے اندر وہ جو مانتا ہے وہ وہی ہے۔ دیکھیے موت کے لیے ہمارے ہاں کچھ مجازی استعمالات ہیں، جیسے رحلت، مولانا صاحب رحلت فرما گئے، رحلت کا مطلب ہے سفر کرنا، ایک جگہ سے رخصت ہو جانا۔ اس لفظ کے اندر موت کا مفہوم نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مجازاً موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کا لفظی مفہوم ہے نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا۔ اس کے اصل مفہوم کے اندر موت کا تصور نہیں ہے، لیکن مجازاً چونکہ دنیا میں جب ایک شخص جو ہے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ انتقال اراضی بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مجازی طور پر ہم اس لفظ کو موت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ ہے وفا، یوفی اور یتوفا، یہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وفا کرنا، پورا کرنا۔ وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، اور توفا یتوفا، پورا پورا لے لینا، یہ اس معنی میں ہے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے جب یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں پورا پورا تمہیں قبض کر لوں گا، تو سب سے مناسب لفظ یہ تھا کہ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا قبض کرنے والا ہوں۔ موت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح چلی جاتی ہے، جسد تو وہیں رہتا ہے۔ اس لفظ کا صحیح اطلاق 100% یہاں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ عام لوگوں کو عربی زبان اور اس کی اتنی باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، تو قادیانیوں نے اس لفظ پر مورچہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو لکھا ہے کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں،
تو گویا یہ کہ حضرات نے تو فیصلہ کر لیا تھا، ان کی وفات تو ہو چکی ہے۔ آگے الفاظ ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کسی فزیکل آبجیکٹ کو اٹھانے کے حوالے سے یہ انداز آتا ہے رافعوک الیہ، لیکن انہوں نے اس کے لیے جو مفہوم نکالا، اپنے ظاہر بات ہے کہ بدنیتی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد ہے کہ میں تمہارے درجات بلند کرنے والا ہوں۔ لیکن جو شخص عربی زبان صحیح سمجھتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، اسے معلوم ہے کہ یہ رافعوک الیہ جب الہ کے صلے کے ساتھ آئے گا تو یہ ایک فزیکل آبجیکٹ کو اٹھانے کے معنی میں ہے، درجے کی بلندی کے لیے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال یہ قادیانیت کا پودا تو آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان میں ہی پروان چڑھا ہے، یہی علاقہ ہے ہند و پاک کا۔ تو چنانچہ اس نے غلام احمد قادیانی نے اس آیت کی تعویل کی کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ دفن ہیں کہیں کشمیر میں کسی مقام پر، اور یہ جو خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں آخری دور میں پھر آئیں گے، زندہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے اور پھر اب وہ دوبارہ آئیں گے اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، یہ اصل میں غلط فہمی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ ایک تصور بنایا کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، مراد یہ ہے، احادیث صحیح حدیثیں تو ہیں، مراد یہ ہے کہ عیسیٰ جیسی صفات رکھنے والی کوئی شخصیت آئے۔ تو یہ ہے سارا جو اس نے گھڑا ہے، اور جس کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے بعد میں خود دعویٰ کر دیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچھا، عام آدمیوں کے لیے یہ بات بڑی ایکسیپٹیبل تھی، جو سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو جدید تعلیم حاصل کر رہے تھے، بھئی یہ کیسے ممکن ہے، کون سے آسمان، یہ تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، آسمانوں کا کانسیپٹ کیا ہے، یہی سائنس ابھی تک طے نہیں کر پائی ہے، اور پھر یہ کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں اور اب تک زندہ ہیں اور پھر اتریں گے اور فرشتے جو ہیں ان کو لے کر نازل ہوں گے، اس کو ماننا جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے کہ جو سائنس کے اصولوں کو اٹل سمجھتا ہو، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تعویل کی تو پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھ کر اس کو جو ہے انہوں نے ویلکم کہا۔ پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے دین کی الف بے کا نہیں پتہ، لیکن ویسے پی ایچ ڈی ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، باہر سی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ یہ انہوں نے اس لفظ کو متوفی کا اس سے جو ہے سارا فلسفہ اپنا تراشا ہے، لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے۔ اب آئیے پھر پڑھیں اس کو۔ جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، اور انجیل برنباس کے اندر یہ زیادہ تفصیل آئی ہے کہ ہوا کیا تھا، کہ جس شخص نے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں اور پھر ان کو پکڑا گیا وہاں سے، اور جس کمرے میں وہ تھے وہ مخبری کرنے والا ان کے اپنے ہی حواریین میں سے ایک تھا، اس کی شکل بنا دی گئی حضرت عیسیٰ جیسی، اور حضرت عیسیٰ کو فرشتے اٹھا کر لے گئے اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس وقت وہاں پر اس پورے علاقے میں یونانیوں کا اور خاص طور پر گریکس کا قبضہ تھا، رومن امپائر کا قبضہ تھا، اور وہاں پر یہ لوگ جو ہیں محکوم کے طور پر رہ رہے تھے، جیسے مسلمانوں کا دور گزرا ہے بر صغیر میں کہ انگریز ہم پر حاکم ہے لیکن نیچے اس نے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ چنانچہ رومن جو فورسز تھی وہ آئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، ان کے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے، اس کو ایگزیکیوٹ کرو، دباؤ ڈالا گیا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ لینے گیا، ان کو تو معلوم نہیں تھا، بہرحال انہوں نے پکڑ لیا اسی کو جس نے مخبری کی تھی اور اس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ یہی چیز جو ہے یہاں پر آتی ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر ہے کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے اصل معاملہ کیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ اسے سولی دی گئی انہیں، اور یہ سارا تصور غلط ہے۔
ایک اعتبار سے ہمارا اور عیسائیوں کا عقیدہ قریب ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں. ہم کہتے ہیں وہ سولی نہیں دیے گئے، زندہ آسمانوں پر اٹھا دیے گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سولی دینے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور زندہ ہو کے پھر آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. یہ ایک فرق ہے صرف. جبکہ قرآن کہتا ہے وہ رسول تھے اور رسول کی مدد کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے لازماً اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بڑے تیقن سے کہا گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ سورہ نساء میں یہی مضمون آیا ہے دوسرے الفاظ میں، تو یہاں اس کا ذکر ہے. تو جس طریقے سے ایک مشابہ لفظ متشابہات سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے فلسفے گھڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی مثال قادیانی کی. انی متوفی کا، میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں پورا پورا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تمہیں ان کافروں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، اگرچہ یہ حواریین 10-11 ہی رہ گئے ہیں لیکن الٹیمیٹلی میں ان کو اوپر کر دوں گا، فوق الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں ان کو غالب کر دوں گا، یہی سر بلند ہوں گے. پوری بنی اسرائیل جو ہے سب نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا تھا اور وہ بس 11-12 تھے حواری، ان میں سے بھی ایک جو ہے اس نے غداری کر دی. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ میں جو تمہارے فالوورز ہیں ان کو پھر ان کو سر بلند کروں گا ان کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں. الی یوم القیامہ، قیامت تک انہیں تمہارے اوپر رکھوں گا، ان کے اوپر. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں فیصلہ صادر فرما دوں گا تمہارے مابین ان سب باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا ہے، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہاں نوٹ کیجئے ایک لفظ، یہ فَيُوَفِّيهِمْ یہ بھی وہی ہے جس کا مادہ وفات ہے. یہاں کیا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا پورا دے دوں گا ان کو ان کا اجر. یہاں تو کوئی وفات کا ترجمہ نہیں کر رہا، موت کا ترجمہ نہیں کر رہا، لفظ وہی ہے، باب کا فرق ہے، مادہ ایک ہی ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہے کہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیات اور پرحکمت یاد دہانی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم. خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، مٹی سے اس کا پتلا بنایا اور پھر کہا، کلمہ کن تھا نا، کلمہ کن، کہا ہو جا، اب ہو گیا. حضرت آدم کی پیدائش میاں بیوی کے تعلق سے تو نہیں ہوئی تھی، ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ایک جو لنک ہے وہ مسنگ ہے. ماں اور باپ میں سے ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے. اس مسنگ لنک کو پورا کس نے کیا؟ اللہ کے کلمہ کن نے. اسی لیے انہیں کلمہ قرار دیا کہ وہ بھی اللہ کا کلمہ ہے. تو مثال تو حضرت آدم جیسی ہے. یا تو پھر حضرت آدم کو بھی مانو کہ ان کے اندر بھی الوہیت ہے، بلکہ ان کے تو نہ والد ہے نہ والدہ ہے. حضرت عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ ہیں. یہ ہے قرآن کا استدلال. الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، جو اس کی طرف سے ہے وہ حق ہے. فلا تکن من الممترین، تو دیکھنا ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بننا. فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، تو اے نبی جو آپ سے جھگڑا کرے، بحث مباحثہ کرے اس معاملے میں، اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ چکا ہے آپ کے پاس،
کامل علم آ چکا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جو وفد آیا ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بس ایک انکار ہے ان کا. اب آخری علاج کیا ہے؟ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے لیکن میں نہ مانوں، یہ رٹ ہے. آخری علاج ہے مباہلہ. تو لہٰذا اب کوئی آپ سے بحث کرے اور وہ پھر بھی اڑا رہے اس سارے حق کی بات کے بعد، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بلائیں گے اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے، قصہ ہے بالکل صحیح. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. فإن تولوا، اور اگر پھر یہ بات کو قبول نہ کریں، آپ تو دعوت مباہلہ دے دیں اور اگر یہ قبول نہ کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ خوب جانتا ہے ان فسادیوں کو، فساد مچانے والوں کو. چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے نہیں مانا اور چلے گئے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اب اہل کتاب کو جو دعوت دینے کا انداز ہے قرآن مجید نے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ دعوت دینی چاہیے جو قدر مشترک ہیں ان کی بنیاد پر، برائے اس کے کہ پہلے دن سے مخالفانہ انداز ہو. جو مثبت قدریں ہیں ان کی بنیاد پر دوسرے کو دعوت دی جائے، قریب لایا جائے. چنانچہ وہ انداز کیا ہوگا؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب. اب اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہمارے درمیان جو ہے طے شدہ ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. توحید کو وہ بھی مانتے تھے یہود، اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے. وہ گورکھ دھندا انہوں نے الگ بنا لیا تھا، لیکن کہتے تھے ہے توحید. آؤ پھر اس طرف کہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں سوائے اللہ کے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا اللہ کے سوا. رب بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر اور کسی لیڈر کی بات ماننا، یہ ہے رب بنا لینا. وہ چاہے لیڈر کوئی عالم ہی ہو لیکن بات کرے سند سے کرے، قرآن و سنت کی بات لائے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اب ان پر اتمام حجت کر دو، کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تم تیار نہیں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے معاملے میں. وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہوئی ہیں ان کے بعد. جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، وہ ہماری ملت پہ تھے. عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم جو ہیں وہ عیسائی تھے، وہ ہماری ملت پر تھے. دونوں اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں ان سے. یہ کس بات کا جھگڑا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم تو بہت پہلے کی شخصیت ہے. یہودیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہو رہی ہے. عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے. یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں. لہٰذا اس میں جھگڑنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. افلا تعقلون، کچھ عقل سے بھی کام لو. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، یہ وہ تم لوگ ہو کہ جو جھگڑ چکے ہو ایسے معاملے میں، فیما لکم بہ علم، جس میں کسی قدر علم تھا تمہارے پاس. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو جھگڑتے کیوں ہو اس معاملے میں جس میں تمہیں بالکل کوئی علم نہیں ہے. یہاں تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو تھے، ایک اللہ کے ماننے والے، اور مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کے لیے سب سے مناسب لفظ کیا ہے؟ مسلم، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ وما كان من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه، ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کو فالو کیا ہے، جو ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اب دیکھ لو، سب میں سب سے زیادہ ابراہیم کے دین پر، اس کے مسلک پر، توحید پر چلنے والا کون ہے؟ یہ بات بالکل ایویڈنٹ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، لہذا بات آ گئی، اور یہ ہے وہ نبی جو سب سے زیادہ فالوور ہیں ان کے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان پر ایمان لائے، یہ ہیں، یہ کہیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہماری ملت پر تھے اور ہم ان کی ملت پر ہیں، تو یہ حق ہے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ ولی ہے، دوست ہے، خوش پناہ ہے اہل ایمان کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے گروہوں کی، بہت سے لوگوں کی، یا ایک گروہ کی یہ بڑی شدید خواہش ہے، لو یضلونکم، کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں، پٹڑی سے اتار دیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے اور نہیں گمراہ کریں گے مگر سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں احساس نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یہ کلام اللہ ہے، تمہارا دل گواہی دیتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وانتم تشہدون، اور تم تو اس کے قائل ہو، تمہیں تو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تمہاری کتاب میں ہیں، تم حضور کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں گڈمنٹ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، سچی بات کو، وانتم تعلمون، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، کچھ افراد نے، اس آیت میں ایک سازش تھی یہود کی جو انہوں نے تیار کی تھی، اس کو اللہ نے بے نقاب کر دیا۔ سازش یہ تھی، پس منظر یہ تھا کہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات سب مانتے تھے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے اس پہ جتنا مرضی تشدد کرو، اسے پرسیکیوٹ کرو، اس کی جان لینے کے لیے درپیا ہو جاؤ، وہ واپس نہیں پھرتا اپنے مشرکانہ دین، وہ اسلام پہ اتنا قائم رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک ساکھ بیٹھ گئی تھی اسلام کی، تو یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طرح توڑا جائے۔ کچھ بندوں کو تیار کیا کہ صبح جاؤ اور حضور کی خدمت میں جا کے اور ان سے کہو کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ کہنا کہ ہم تو مسلمان ہوئے تھے، یہ تو بالکل ہی ہمیں اندر سے معلوم ہو گیا کہ یہ دین تو بالکل غلط ہے، لہٰذا ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ اخراج ہو رہا ہے ہمارا، ہم نکل رہے ہیں باہر، مرتد ہوتے ہیں، تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوں اسلام کے بارے میں، لوگوں میں شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے۔ یہ ہے وہ سازش، اللہ نے بے نقاب کر دیا۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، یعنی قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، وجہ النہار، صبح دن کے وقت، دن چڑھے، وکفروا آخرہ، اور منکر ہو جانا رات دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ اور لوگ بھی لوٹ جائیں اور اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ساتھ ہی تاکید کر رہے ہیں ان دوستوں کو جنہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے اسلام لے آؤ، قبول کر لو اور پھر مرتد ہو جانا، انہیں ساتھ ہی تاکید کر دی، دیکھنا کہیں سچ مچ کا ایمان نہ لے آنا۔ ولا تؤمنوا، کسی کی بات تم نے نہیں ماننی، الا لمن تبع دینکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کو فالو کرے، اس کے سوا تم نے کسی پر ایمان لانا نہیں ہے۔ یہ اب یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ،
کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو سازشیں اسلام کے خلاف، کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی اور کو بھی وہ چیز عطا ہو گئی ہے جو تمہیں دی گئی تھی۔ یہ نبوت اور رسالت تو بنی اسرائیل میں چل رہی تھی، اب بنو اسماعیل کو مل گئی، اس کا حسد ہے، اس کی وجہ سے تم اس طریقے سے سازشیں کر رہے ہو، صرف یہ وجہ ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ لوگ کیوں اس قابل ہو گئے کہ تم سے حجت بازی کر سکیں، یہ تو امی قوم تھی، اب یہ تمہارے آگے دلیلیں دے کر تمہیں پسپا کر رہے ہیں اور بیک فٹ پر لے جا رہے ہیں، یہ تمہیں اس بات کا غم ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل، فضیلت وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے یہ فضیلت اس نے بنی اسرائیل کو دی تھی، اب اس کا فیصلہ ہے، یہ فضیلت بنو اسماعیل کو مل گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں۔ واللہ واسع علیم ان الفضل بید اللہ، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور صاحب علم۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اپنی رحمت خاص سے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ قرآن مجید نے اگر اہل کتاب میں کوئی بھی خیر کا پہلو تھا اس کو بھی ایکنالج کیا ہے، اس کو بھی اعتراف کیا ہے، اور یہی حق بات ہے کہ اگرچہ ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ایسے ابھی ان میں بھی ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں مال رکھوا دو ان کے پاس، وہ پوری دیانت کے ساتھ تمہیں واپس کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کے پاس بطور امانت رکھواؤ گے، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ کبھی تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو کر ہی وہ حاصل کرو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور یہ جو تمہارے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا اس وقت بھی موقف تھا اور آج بھی ہے کہ امی یعنی غیر یہودی جو بھی ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا، اس کا مال ہتھیا لینا، یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ شرف انسانیت میں ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ اصل میں شرف انسانیت ہمیں ملا ہے، اور بقیہ جو نوع انسانی ہے وہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے، گوئمز کہتے ہیں، جینٹائل کہتے ہیں، لہٰذا ان کا استحصال کرنا اور ان کے مال اور چیزیں ہتھیا لینا یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے آپ جانور کو استعمال کرتے ہیں اپنے کام کے لیے، کسی کو جوت دیا جو ہے وہ تانگے کے اندر، اور کسی سے اور کام لے لیا، کوئی بیل سے کوئی کام لے لیا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی جو چاہو سلوک کرو، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور آج بھی وہ ساری دنیا کے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو وہ ہیں سب سے اعلیٰ، اور اصل میں انسان وہ ہیں ہیومن بینگز، باقی گوئمز اور جنٹائل۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جہالت میں کر رہے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى، کیوں نہیں، جس شخص نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور پرہیزگاری سے کام لیا، خدا خوفی ہے اس کے دل میں، فإن اللہ يحب المتقین، تو یقیناً اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ کے عہد اور اپنی ایمان، اپنے قسموں پر اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمهم اللہ، اور نہ تو کلام کرے گا اللہ ان سے، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی
نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، یہود میں ایک گروہ وہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو لوچ دیتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یعنی کوئی شخص جو ہے کوئی فتویٰ مانگنے گیا، اس کی مرضی کا فتویٰ دینے کے لیے وہ کتاب کھولیں گے اور کتاب کی کوئی عبارت پڑھیں گے، لیکن اس میں زبان کو توڑ مروڑ کر کے اصل الفاظ کی بجائے کچھ اور شامل کر دیں گے کہ سننے والا کچھ اور سمجھے، لکھا ہوا کچھ اور ہے۔ یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دنیا داری، چند ٹکے ملنے ہیں اس کے عوض، کچھ دنیاوی فائدہ ملنا ہے، اور جسارتیں دیکھو، گستاخی دیکھو، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ایسے ڈھیٹ لوگ بھی ہیں ان کے اندر۔ یلبون السنتہم بالکتاب، کہ کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کو لوچ دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہی اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ جڑتے ہیں، جھوٹی باتیں جان بوجھ کر۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے تو کتاب اور حکمت سے نوازے، والنبوہ، اور پیغمبری اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ ممکن ہی نہیں ہے، کسی بشر کے لیے روا نہیں، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنائے، کسی کو پیغمبری دے دے، کتاب اور حکمت دے، اور وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے، وہ کہے نہیں میری بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کو بتایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم جو ان کو اللہ کی الوہیت میں شریک کر لیا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہرگز یہ تھی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا، ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی ہو، حکمت سے نوازا ہو، وہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، اس کی پوجا کرو۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بسبب اس کے کہ تم کتاب الہی کو کی تعلیم دیتے ہو، سکھاتے تھے، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کوئی رسول، کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے امتیوں سے یہ کہے کہ تم کسی فرشتے کو یا کسی اور ہستی کو، کسی نبی کو رب بنا لو، اسے بھی الوہیت میں شریک کر دو۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا تمام انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے کتاب کا علم، وحکمت، اور جو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا ہے، حکمت عطا کی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس جو تصدیق کرتا ہوا آئے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں مسلسل نبی اور رسول آ رہے تھے نا، کہ بعد میں آنے والا کوئی شخص جو ہے جو رسول بنا کر بھیجا جائے، جب وہ یہ کہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں سابقہ کتابوں کی اور سابقہ رسولوں کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو پھر تم اس رسول پر بھی لازماً ایمان لاؤ گی جو بعد میں آئے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً ان کی مدد کرو گی۔ اب یہ وہ چیز ہے جو بنی اسرائیل سے عہد لے لیا گیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی روح سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو اللہ کی کتاب بتا رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں،
تمام انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں، لہٰذا اس عہد کی روح سے تم پر لازم ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، سر جھکا دو ان کے آگے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے وہ عہد دینے کے بعد یقین دہانی کے لیے پوچھا تم نے اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری طرف سے یہ پابندی تم نے قبول کر لی؟ قالوا اقررنا، سب نے اس کا اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا کہ اب سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس قول و قرار کے بعد اور عہد کے بعد بھی اب کوئی جو روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا اس سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، بد عہد ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین کے یہ متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اس کے سامنے سرنگو ہیں سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، طوعاً وکرہا، طوعاً اور کرہاً، خوشی سے یا لاچاری سے، سب کے سب جو ہیں اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تم ایسے کہو اے مسلمانوں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم پر، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا تھا، جو کتابیں اور جو نبوت دی گئی تھی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من بعدہم، اور ان تمام انبیاء کو جو ان کے بعد ہوئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو تو اللہ کا رسول مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، نہیں، جب اللہ نے بتا دیا یہ سب اللہ کے رسول ہے، بات ختم۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، تلاش کرے گا، خواہاں ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اس سے، یعنی اب دین ایک ہی ہے، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، مقبول دین اب صرف اسلام، کوئی اور دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹنس صرف نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جو کافر، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ یہاں خاص طور پر علماء یہود مراد ہیں، وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کی پیشین گوئیاں تھیں، انہیں کوئی شک نہیں تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو، تو کیسے اللہ ان کو ہدایت دے؟ یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ گواہی دے کہ بے شک رسول جو ہے وہ سچا ہے، وجاءہم البینات، ان کا دل تو گواہی دے رہا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہی اللہ کے سچے رسول ہے، اور پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح روشن نشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، ان پر لعنت اللہ کی بھی ہے اور فرشتوں کی بھی ہے اور تمام لوگوں کی ہے۔ خالدین فیہا، وہ اسی کیفیت میں رہیں گے ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ ولا هم منظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی، وہ عذاب جو ہے مسلسل اس کا جو ہے مزہ وہ چکھتے رہیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ابھی بھی ایک راستہ ہے، علماء یہود سے کہا جا رہا ہے،
سوائے اس کے کہ جو اس سب کے بعد بھی توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لے۔ اپنی اصلاح کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانو، قرآن کو مانو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، اور پھر وہ اپنے اس کفر میں انکار میں آگے بڑھتے چلے گئے، لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے حالت کفر میں ہی جبکہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا، کوئی فدیے کے طور پر سونا جو ہے پورے زمین کے والیوم کے برابر سونا بھی پیش کرے، گولڈ، کہ مجھے کسی طرح معاف کر دو اور آگ کے عذاب سے بچا لو، قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، چاہے وہ چاہے کہ میں سب کچھ دے دوں اور فدیے میں چھوٹ جاؤں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تم نیکی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے۔ یہ انفاق کے معاملے میں پہلے بات آئی تھی کہ اللہ کو بھی ستھری چیزیں دیا کرو، اللہ کی راہ میں نکمی چیزیں مت دیا کرو۔ یہاں یہ بات آئی کہ نیکی میں درجہ کمال تو یہ ہوگا کہ جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کو دو، یہ ہے اصل نیکی، ہائیسٹ لیول۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی کچھ خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اطمینان رکھو اللہ اس سب سے باخبر ہے، واقف ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی وہ تمام چیزیں، تمام کھانے کی چیزیں، اور خاص طور پر اس سے مراد ہے کہ جو اہل عرب بھی کھا رہے تھے اکثر، وہ حلال تھی۔ کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال کی گئی تھی سوائے ان کے کہ جو اسرائیل نے خود اپنی ذات کے لیے حرام کر لی تھی۔ اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب چونکہ اس پوری ہائرارکی میں، اور یہ جو نسل ابراہیمی ہے اس میں بہت اوپر ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب۔ حضرت یعقوب کے کوئی 300 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعثت ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے وہ رسول تھے اور انہیں تورات عطا ہوئی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا باقاعدہ جو آغاز ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن سلسلہ تو وہی چل رہا تھا۔ تو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے لیے ممنوع کر لی تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے بہت پہلے، تورات تو کہیں 300-400 سال کے بعد آ رہی ہے۔ اصل میں یہ ایک اعتراض تھا یہود کا کہ ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو ہے دودھ وہ حرام ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہو، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، یعنی بنی اسرائیل تو آپ کو معلوم نہیں، تو یہ تو ملت ابراہیم میں حرام چلا آ رہا ہے، ہماری شریعت میں تو حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، جو چیزیں اس وقت حلال تھیں وہ آج بھی حلال ہیں، یہ تمہارا مغالطہ ہے۔ ہاں حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کچھ پابندی لگا لی تھی، ورنہ تورات میں ابھی کھول کر دکھا دو کہاں لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے، قرآن نے دعویٰ کیا ہم سے، تورات تو بہت بعد میں آئی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام، بلکہ ان کے بارے میں تفصیل یہ آتی ہے کہ انہیں اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، گوشت بھی اور دودھ بھی، لیکن وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، انہوں نے منت مانی کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں چھوڑ دوں گا اگر اللہ مجھے صحت دے۔ تو صحت ان کو مل گئی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔
تو اب انہوں نے جب چھوڑ دیا تو بعد میں جو ہے بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ یہ شاید حرام ہو گیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ بن گیا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اسے ابھی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ کے بارے میں؟ کوئی نہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو کوئی افترا کرے اللہ پر، جھوٹی بات منسوب کرے اللہ پر اس سب کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اب پیروی کرو ملت ابراہیمی کی۔ اور ابراہیم کے اصل فالوور کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم جو یکسو تھے، حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو معین ہوا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے یہود کہ ہمارے سب پیغمبر جو ہیں وہ تو بیت المقدس کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا، حضرت موسیٰ اور اس کے بعد، تو تم نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پہلا گھر جو بنا تھا وہ تو تھا ہی وہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، مبارکن، بہت برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ذریعہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور پھر اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا، اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی دیکھتا تھا کہ بھئی سرزمین حرم میں ہے، حرم کی حدود میں ہے، تو وہ نہیں مارتا تھا، اس کا لحاظ کرتا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک کہ سفر کی استطاعت رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچ جس کے پاس ہو، جس کے پاس وسائل ہوں، اس پر لازم ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اللہ کا حق نہ مانے، جو کفر کرے، لفظ کفر آیا ہے یعنی حق نہ ماننا، اور استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرنا، اس کے لیے اتنا سخت الفاظ آ رہے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جان لے کہ اللہ غنی ہے جہان والوں سے۔ تمہارے حج نہ کرنے سے اللہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم اپنی عاقبت برباد کر لو گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ اللہ گواہ ہے تمہاری حرکتوں پر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، من آمن تبغونها عوجا، اس کو روکتے ہو کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اور تم جو ہے وہ اس کے دین میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تمہاری حرکتوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل ایمان، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہنا مانا، ان کی اطاعت شروع کر دی، ان کے پیچھے لگ گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، اب کیوں کر کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، ہرگز ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے پیچھے مت لگنا، یہ اہل کتاب کی۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو، یعنی تھام لے اللہ کو، اللہ کی رسی کو، وہ آگے ذکر آ جائے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کے دامن کو تھام لیا اسے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔